مل کر نہیں دے سکتے، خامخواہ حجامت کر کر آخرت میری بچی کی شادی کے واسطے کس نے کہا شادی کو خرچہ کرو؟ ان اعظم النکاح برکت ایسرہ مؤونہ، مائنس ڈگری بتایا گیا، کم خرچ والا نکاح بابرکت ہے۔ اب اس کم خرچ والے نکاح کو، زنا کو آسان کیا، نکاح کو مشکل کیا، اور ظہر کی نماز کے بعد بھیک مانگ میری بچی کی شادی مجھے بھیک دے دو۔ کس نے کہا؟ بفے سسٹم لانے کے لیے؟ کس نے کہا پیلس گراؤنڈ میں نکاح کرنے کے لیے؟ کس نے کہا شمس شادی میں؟ قیامت کے دن وہ مسلم لوگ جن کے شادی خانے ہیں، خدا کی قسم میرا دامن پکڑ لینا، اگر منہ کے بل اللہ تعالیٰ گھسیٹ کر ان کو جہنم کے اندر نہیں داخل کرے گا۔ خود تباہ، قوم کو تباہ برباد۔ کیا ہوتا ہے شادی خانوں کے اندر؟ ناچ گانا، بے پردگی، رزق کی بے حرمتی، لڑکی والوں کو تکلیف۔ جو چیز حرام ہے اس چیز کا کاروبار بھی حرام ہے۔ شریعت نے جب کہا کہ مسجد کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، حضرت علی کو پتہ ہی نہیں، بازار میں جا رہے ہیں، صحابہ نے کہا کہ آج تمہارا نکاح طے ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر بیٹھے ہوئے وہ بلا رہے ہیں۔ آنند، نہ رخا، نہ ہلدی، نہ مرچی، نہ شکرانہ، نہ دعوت نامے۔ جبرائیل آ کر، فرشتے آ کر گلی گلی دعوت دے سکتے تھے۔ من و سلوہ بنو اسرائیل کے لیے آ سکتا تھا، مائدہ عیسیٰ کی قوم کے لیے آ سکتا تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ، ان کے لیے جنت کا دسترخوان سجا سکتے تھے۔ دوپٹہ نہیں تھا۔ کائنات کا سردار، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین، سید الاخرین، شافی محشر، ساقی کوثر، سوالات پیغمبروں کی پیغمبری آپ کے پر ایمان لائے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ لواء الحمد جس کے ہاتھ میں، حوض کوثر کے پیمانے جس کے ہاتھ میں، شفاعت کا حق جس کے ہاتھ میں، اللہ کے نام کے ساتھ جس کا نام جڑا ہوا ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، رخصتی کا وقت آیا، ابن نے کہا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلہن کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ طیبہ کے اندر رواج ہے کہ سرخ چادر ڈال کر اس کو رخصت کیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں کسی سے عاریت امانت لے لینا، محمد کی بیٹی جمع نہیں دے گی۔ امانت کی لی ہوئی چادر کے اندر کائنات کی سردار کی بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے۔ جنتی عورتوں کی سردار، جمعہ کا خطبہ حرم مکی میں مکمل نہیں ہوتا، حرم مدنی میں مکمل نہیں ہوتا، شواف حنفی، حنبلی، مالکی، مخلد غیر مخلد منبر رسول پر صدا لگاتا ہے، وہ سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار آج رخصت ہو رہی ہے، اس کے سر پر وہ ڈھانکنے کے لیے چادر نہیں۔ ایمن عاریتن امانتن کسی سے چادر لیتی ہے۔ کہنے کا مطلب زندگی کو مشکل بنایا اور اس مشکل کو پورا کرنے کے لیے دکانداری میں مصروف نماز کو چھوڑ گئے۔ بیٹی کے لیے یہ ہونا چاہیے، بیٹے کے لیے حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ وقت کیسے کٹ جاتا ہے، ہمارے پاس کئی عنوانات ہیں، تباہ کر کے رکھ دے گی یہ محبت دنیا کی۔ مسلمان فجر کے بعد ظہر سے پہلے اس حالت میں اللہ اب اگر تو بلائے گا میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ جو اللہ سے بھاگتا ہے کولسٹرول بڑھ جائے گا، بی پی آ جائے گی، شوگر آ جائے گا، یہ نہیں کھاؤں گا، وہ نہیں کھاؤں گا، حلال حرام سے تو تمیز نہیں کی۔ عورت کے کپڑے پہنانے میں کبھی عالم سے نہیں پوچھا، کبھی شادی کرنے سے پہلے حرام کے نوالے کھلانے سے پہلے نہیں پوچھا۔ ڈاکٹر سے 10 مرتبہ فیملی ڈاکٹر صاحب یہ چاول کھا سکتے ہیں، یہ چکن کھا سکتے ہیں، یہ مٹن کھا سکتے ہیں، یہ دماغ کے چاٹنے والے جسم کی فکر، ملتراث کی فکر کیوں نہیں، قبر کی فکر کیوں نہیں، آخرت کی فکر کیوں نہیں، نیچر کی فکر کیوں نہیں؟ مذاق بنا رکھا ہے،
سکرات کی فکر کیوں نہیں؟ موت کی فکر کیوں نہیں؟ بعد والی زندگی کی فکر کیوں نہیں؟ ٹننے گلنے والے جسم کی فکر؟ اس شکل کے ساتھ تو خبر میں جائے گا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھنا، میں نہیں کہتا یہ یہودی کا چہرہ، یہ عیسائی کا چہرہ، یہ کھڑبت کا چہرہ، کیا ان چہروں کو دیکھ کر فرشتوں کو رحم آئے؟ وہ لباس جو بیٹیاں آج امت کی پہن رہی ہیں، جینس پینٹ، جو کٹے ہوئے کپڑے پہن رہی ہیں، پہلے دوپٹہ سر سے کافروں کا نہیں سرکتا تھا، آج مسلم عورتیں تنگ چست مردوں والا لباس، یہ کٹا وہ کٹا، ادھر کٹا وہ اٹھا۔ اب وہ وقت آئے گا کہ سینہ کٹا ہوا ملے گا، وہ وقت آئے گا شرمگاہ کھلی ہوئی ملے، دیکھ لینا، لکھ کر رکھ لینا۔ میرے آقا نے فرمایا رب کاسیات ناریات، کپڑے پہنی ہوئی عورتیں ننگی ہوں گی، اور یہ جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے محسوس ہوگی، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی، اس کے بعد کو بھی جہنم میں لے کر جائے گی، اس کی اولاد کو بھی جہنم میں لے کر جائے گی، اس کے بھائیوں کو بھی جہنم میں لے کر جائے گی، اس کے خامن کو بھی جہنم میں لے کر جائے گی۔ بچ نہیں جاؤ گے تم، یہ ننگے کپڑے پہنا کر، یہ چست کپڑے پہنا کر، یہ ٹائٹ برقع پہنا کر، یہ نائٹی نمے جو ہے کپڑے پہنا کر۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا عورت جب باہر نکلتی ہے، شیطان کا گروپ اس کے پیچھے، اس کے مقد پاخانے کی جگہ، اس کی دھوپڑ، اس کی کمر، اس کے سینے پر بیٹھ کر گلی کے زانی کتوں کو دعوت زنا دیتا ہے۔ باپ تیری شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا، خامن تیری شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا، اے بھائی تیری بہن تیری ایسی نکل رہی ہے، بوائے فرینڈ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جا رہی ہے، تیری شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا۔ ماں تیری شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا، جس سے ابھی نکاح نہیں ہوا، صرف منگنی ہوئی، اس کے ساتھ وقت بتانے کے لیے ماں الوداع کہہ کر رخصت کر رہی ہے۔ یہ جہنم میں اکیلی نہیں جائے گی، مرد کو، باپ کو، بھائی کو، اولاد کو حق ہے کہ ماں غلط قدم اٹھائے تو اس کا دامن پکڑے۔ وہ دنیا جینا چاہتے ہیں، فیشن والی زندگی، ترقی والی زندگی، تنگ کپڑے پہننا ترقی، قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ کیسی ترقی ہے؟ باپ مرا ہوا، نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا، پڑھانا نہیں آتا، یہ کیسی ترقی ہے؟ ماں مر گئی، ایصال ثواب کرنا نہیں آتا، ٹینڈر لگا کر، بولی پکار کر، کرائے کے ٹٹو ملاؤں کو بلا کر قرآن خوانی کرواتا ہے، 3 کل پڑھنے کی حیثیت نہیں، یہ کیسی ترقی ہے؟ یہ یہود و نصارہ کے چہرے اور ان کے چہرے کا فرق مٹ گیا، یہ کیسی ترقی ہے؟ گھر ہوم تھیٹر بن گیا، یہ کیسی ترقی ہے؟ مخلوط نکاحوں کی محفل کے اندر لڑکی اور لڑکے والے مل کر، گھل مل کر بے پردگی کے ساتھ بے حیائی کے کام کرتے ہیں، یہ کیسی ترقی ہے؟ ہمارے بچے انگریزی کانوینٹوں کے اندر جا کر اسلام سے دور ہو رہے ہیں، یہ کیسی ترقی ہے؟ سود کا کاروبار گھر گھر کے اندر ہو کر ماؤں کے ساتھ 36 مرتبہ بلاکار کیا جا رہا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یہ قرآن کہتا ہے سود کے اندر ملوث ہونا اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ کون سا گھر چٹ فنڈ سے خالی ہے؟ کون لون سے خالی ہے؟ کون سود سے خالی ہے؟ یہ کیسی ترقی ہے؟ آج اپنی لڑکیاں سرکاری افسروں کو دینا چاہتے ہیں، سرکاری افسر اس کی تنخواہ بینک کے اکاؤنٹ میں رکھ کر اوپری ملائی سے، رشوت کی کمائی سے ہماری بیٹی کو، ہماری بہن کو پالنا چاہتا ہے۔ حرام کی کمائی سے اولاد کو پالنا اور حرام کی کمائی والوں کو لڑکیاں دینا، یہ کیسی ترقی ہے؟ سود کے اندر اور بے حیائی کے اندر، بے شرمی کے اندر اور جوے کے اندر، سٹے کے اندر، نوجوانوں کا ڈرگس کے اندر، نشے کے اندر مبتلا ہونا، یہ کیسی ترقی ہے؟ ایمان کی حالت میں سو کی روٹی کھانا یہ عزت کی زندگی ہے، اور ایمان سے ہٹ کر بادشاہت کی کرسی پر بیٹھنا کتے سور سے بدتر زندگی۔ 1400 سال پہلے ہم لوگ اس کو عیب ہی نہیں سمجھتے، کما جوڑوں کو چھوڑ کر جدہ میں، سعودی میں، عراق میں، امریکہ میں کتوں کو جو ہے شیمپو سے نہلا رہے، شراب کے برتن دھو رہے ہیں۔ نکاح ہوا 1.5 مہینے کے اندر جوڑوں کو چھوڑ، کیوں بھی گیا؟ اللہ کے راستے میں بدر کے میدان گیا، احد گیا،
حنین گیا، وہاں جانے والوں کو عمر بن الخطاب نے کہا 4 مہینے کے اوپر کوئی مجاہد میدان جنگ میں نہیں رہ سکتا۔ جب انٹرنیٹ نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھا، ہوم تھیٹر نہیں تھا، بے پردگی نہیں تھی، بے حیائی نہیں تھی، بے شرمی نہیں تھی، لے کر بھاگنا نہیں تھا، چیٹنگ نہیں تھا، SMS نہیں تھا، ای میل نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، فلمیں نہیں تھی، سیکس ورکر نہیں تھے، ریڈ ایریا نہیں تھا۔ اس زمانے میں، تقوی کے زمانے میں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے دنیا کا ایسا کتا بنا، ایسا ذلیل بنا کہ 1 مہینے میں نکاح ہو کر یہاں دلہن کے ہاتھ کی مہندی نہیں نکلی، روپیوں دینار اور درہم کا لالوچی کتا ہو کر کوئی امریکہ تک جا رہے نہیں جا رہے۔ کیا ملا سہاگ کو اجاڑ کر؟ بچے چھوٹے چھوٹے باپوں کو عید کے اندر جب دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے باپ انگلیاں پکڑ کر عیدگاہ لے جا رہے ہیں، یہ کس کے باپ کا ہاتھ پکڑے گا؟ باپ وہاں تڑپ رہا ہے، اولاد یہاں تڑپ رہی ہے، ماں کے پیٹ میں اللہ نے روزی کو مقدر کر دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا یہ مال کی کثرت کی ہوس نے تمہیں تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور یہ بھوک قبر کی مٹی ہی تمہیں مٹائے گی۔ قبر کی مٹی چاٹنے تک کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ یہاں سنے گا پھر وہی دنیا کا پجاری، پھر زمین کی جھوپڑ پٹی تھی، شیٹ کا مکان کی فکر، شیٹ کا مکان تھا، مولڈنگ کے مکان کی فکر، مولڈنگ کا مکان تھا، 2 منزلہ بنانے کی فکر، 2 منزلہ تھا، شاپنگ کمپلیکس کی فکر، شاپنگ کمپلیکس کیا، پڑوس کی زمین میں، اسی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر کی مٹی چاٹنے تک تو یہ کام کرتا رہے گا۔ پیسہ عبد الدینار، پیسہ عبد الدرہم، جس نبی نے طائف میں پتھر کھا کر بد دعا نہیں دی، وہ کہہ رہے تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، دینار و درہم کا پجاری، گاندھی کے نوٹ کا پجاری، تجوری کا پجاری، اولاد کا پجاری، جورو کا پجاری۔ پیٹ میں درد نہیں ہونی چاہیے، دین کا قتل ہوتا رہے، قرآن کے صفحے بکھیرے جاتے رہے، خدا کا گھر ویران ہو جائے، رنڈی خانے آباد ہو جائے، بیوی کے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے، اولاد کے پیر میں کانٹا نہیں کرنا چاہیے۔ الہاکم التکاثر ویل لکل ہمزۃ لمزہ، پڑھو ترجمہ پڑھو۔ کیا کروں، وقت بڑی تیزی سے بیت رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں جا رہے تھے، ایک مسافر نے کہا دنیا داروں کا انجام کیا ہوتا ہے، دنیا کے پجاری، میں یہ تجھ سے پوچھتا ہوں اللہ برحق ہے کہ نہیں ہے، نبی برحق ہے نہیں ہے، نبی کی روایتیں برحق ہے نہیں ہیں، اور نبی نے یہ جو کہا اور قرآن نے یہ جو کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر جاندار کی روزی کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ کون پالتا ہے؟ بیوی کو خامن پالتا ہے، جن کے سہاگ اجڑ گیا، خامن مر گئے، بیوی بھی مر گئی۔ اولاد کو ماں باپ پالتے ہیں، جن کے ماں باپ مر گئے، اولاد مر گئی بھوکی، وہ کل کو بھی اللہ ان کو روزی دینے والا تھا۔ ماں کے پیٹ میں حیض کے ناپاک خون سے زندگی دینے والا، کیا وہ اس دنیا میں امت مسلمہ کو، نماز پڑھنے والوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا؟ دے رہا نہیں دے رہا، اللہ کے راضی ہونے پر بھروسہ، ماں کے پیٹ کے اندر جو روزی کا وعدہ کیا گیا اس پر بھروسہ نہیں، تو پھر یہ انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام سفر کرتے جا رہے تھے، مسافر نے کہا حضرت میں بھی آپ کے ساتھ ہم سفر بن جاؤں گا۔ آگے ٹھیک ہے آ جاؤ۔ آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کے ایک بچے کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ایک روٹی خود کھائی، ایک روٹی مسافر کو دی، اور ایک روٹی کہا کہ شاید بعد میں کام آ جائے، یا بعد جو ہے اس کے کام آ جائے۔ ہاتھ دھونے کے لیے ندی میں گئے تو یہ روٹی جو مسافر تھا ہضم کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھیا روٹی کس نے کھائی؟ اس نے کہا کہ معلوم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پھر دوبارہ کھانے کا وقت آیا، ہرن کی بچی کو بلایا، ہرن کا بچہ آیا، اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد دونوں مل کر گوشت کو بھونا اور کھا گئے۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے۔ ان ہڈیوں کے ڈھانچوں کو جمع کر کر کہا قم بإذن اللہ
اللہ کے حکم سے تم کھڑے ہو جاؤ، تو وہ ہرنی کا بچہ کھڑا ہو گیا اور واپس ماں کے پاس جا کر دودھ پینے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جس اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس مردہ جو ہے ہرن کو زندہ کیا ہے، اس کی قدرت کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ اس نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ کا رسول جانتا، مجھے پتا نہیں۔ پھر آگے بڑھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ریتیلی زمین دیکھی اور اس مسافر سے کہا یہ ریت جمع کرو، ریت کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس ریت کو اور اس مٹی کو، اس بالو کو انہوں نے سونا کر دیا، گولڈ کر دیا، اور اس کے بعد پوچھا اور اس کے دو حصے کیے، آدھا حصہ اپنے لیے رکھ لیا، آدھا حصہ مسافر کے لیے دے دیا، اور کہا جس خدا نے ریت کو اپنی قدرت سے میرے ذریعے سے سونا بنایا، اس کی قدرت کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں بتاؤ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں خدا کی قدرت کے نمونے دکھائے گئے اور آپ جو ہے اپنی بات پر اٹل ہو سکتا ہے آپ حق پر ہو، یہ سونا بھی تم میرا حصے کا تم لے لو، تمہارا راستہ الگ میرا راستہ الگ۔ عیسیٰ علیہ السلام الگ ہو گئے اور وہ اپنا سونا لے کر الگ ہو گیا، جانے لگا۔ اس زمانے کے اندر جنگل کے خزاق ڈاکو بڑے مشہور تھے، ڈاکوؤں نے گھیر لیا، کہا کہ مال نکال، اس نے کہا مال کا بٹوارا ہو جائے گا لیکن جان سے مت مارو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے برابر کا حصہ ملنا چاہیے۔ دو چار ڈاکو تھے، مال کا بٹوارا ہوا، سونے کا بٹوارا ہوا۔ اب ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بانٹ رہے تھے، بھوک زور سے لگی، طے یہ ہوا کہ ایک آدمی جا کر کھانا لائے گا اور دوسرے آدمی بیٹھ کر اس مال کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہمسفر اور دوسرا ایک ساتھی بیٹھ کر مال کی حفاظت کرنے لگے۔ دو ساتھی بازار روٹی لینے کے لیے گئے، کھانا لینے کے لیے گئے، دونوں نے میٹنگ کی کہ کھانے میں زہر ملا دیا جائے اور وہ لوگ کھائیں گے اور ہمیں کھانے کے لیے کہیں گے تو ہم کہہ دیں گے ہوٹل میں ہم فارغ ہو گئے، تم کھا لو۔ جیسے ہی کھا کر وہ فارغ ہویں گے تو ہم جو ہے اس مال کا بٹوارا کر لیں گے، ہمیں مال زیادہ مل جائے گا۔ چنانچہ جب وہ کھانا زہر ملا ہوا لے کر آ رہے تھے تو اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کیوں نہ ان کا قتل کر دیا جائے، قتل کرنے سے ان کا مال بھی ہمیں آ جائے گا۔ کھانا جیسے ہی رکھا ان دونوں نے ان کھانا لانے والوں کو قتل کر دیا۔ اب قتل جب کر دیا کہا کہ اب مال ہمارا زیادہ ہو گیا، کیوں نہ آپس میں مل کر کھانا کھا لیا جائے۔ کھانا کھا لیا تو یہ بھی زہر کی وجہ سے مر گئے اور وہ بھی قتل کی وجہ سے مر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے پجاریوں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ امت کسی اور وجہ سے تباہ برباد نہیں ہوگی، وہن کی بیماری اور وہن حب الدنیا و کراہیت الموت، اسی وہن کی وجہ سے آج اغیار ہم پر چڑھ رہے ہیں، مر رہے ہیں، غالب ہو رہے ہیں۔ ہماری ہر چیز، ہماری داڑھی، ہمارا دوپٹہ، ہماری ٹوپی، ہمارا جبہ، ہمارا اسلامی کلچر، ہمارا اسلامی تشخص، ہماری اسلامک آئیڈینٹیفائی ان کو کھٹک رہی ہے۔ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں، ہم قاتل نہیں ہیں، ہم رحم و کرم کا بٹوارا کرنے والے، لیکن دیکھیے عزت کے ساتھ جینے کا حق بھی ہمیں نہیں دے رہے ہیں۔ جنگل کے درندے، گلی کے کتے اور ٹٹی پر پڑے ہوئے خنزیر عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر کر قوموں کے پاس اتنے ذلیل ہوئے کہ آج مسلمانوں کو ان کے ایمان پر قائم رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلم پرسنل لا کا اجلاس ہوا، مسلم پرسنل لا کے اجلاس کے اندر یہ طے کیا گیا کہ جگہ جگہ دارالقضا قائم کیا جائے۔ دارالقضا کیا ہے؟ مسلم پرسنل لا کیا ہے؟ 1947 کے اندر جب یہ ملک آزاد ہوا، 1963 کے اندر ایک مسئلہ یہاں ہندوستان کے عدالتوں کے اندر آیا، لے پالک اس کو کہتے ہیں، میری اولاد نہیں، میں نے کسی بچے کو گود لے لیا، اس کو لے پالک کہتے ہیں۔ لے پالک کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 100 سال تک بھی میرے گھر میں رہے، میری بیوی سے پردہ کرے گا، میرے ہونے والی بچی سے پردہ کرے گا، یہ نہیں کہ وہ بچہ ہو گیا میراث میں اس کو حق نہیں ملے گا، وہ غیر تھا، غیر ہے، غیر رہے گا۔ شریعت کے غیر کے لیے جو سارے احکامات ہیں وہ سارے احکامات اس پر طاری ہوں گے، لیکن 1963 کے اندر ہندوستان کی عدالتوں نے لے پالک کے مسئلے کے اندر شوشہ چھوڑا۔ ہم مسلم پرسنل لا کو، قرآن کے قانون کو، حدیث کے قانون کو نہیں مانتے۔ لے پالک اپنی اولاد کی طرح ہے، وراثت میں اس سے حصہ جائے گا، ماں سے پردہ نہیں، فلاں انہوں نے یہ کہا۔ تو اس وقت
مولانا منت اللہ رحمانی جو امیر شریعت بہار اور اڑیسہ کے قاری سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر یہ کہا کہ اب ہندوستان کے اندر سول کوڈ، عام کامن سول کوڈ لانے کے لیے قدم بڑھ چکا ہے، کچھ کرنا چاہیے. تو اس وقت 1963 سے لے کر 1972 1972 تک بڑی محنتیں کی. مختلف مکاتب فکر کو مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر تو سینے پر ہاتھ باندھے یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، تو 20 رکعت پڑھے، تو 8 رکعت پڑھے، تو رفع دین کرے، تو نہ کرے، تو چلے میں جائے، تو چہلم کرے، تو عرس منائے، تو نہ منائے. ان تمام چیزوں سے بالا طاق ہو کر کلمے کی بنیاد پر ایک متحدہ پلیٹ فارم 1963 کے اندر تشکیل دیا گیا. گلی گلی، کوچوں کوچوں، محلے محلے، مسجد مسجد کے اندر جا کر اس کے مقاصد بیان کیے گئے. ہندوستان کے موجودہ حکومت اس زمانے کے اندر جب عصبیت بام عروج پر نہیں تھی، مسلمانوں کے گھروں کے اندر شہادت کے لہو کا، تحریک آزادی کے اندر مسلمانوں نے جو لہو لگایا تھا، اس کے دھبے، اس کے نشانات زندہ تھے. شہداء کے کارناموں کی خوشبوئیں فضا کے اندر بکھری ہوئی تھی. 1947 یہ گیا تھا، یہ 1963 آیا تھا. اسی وقت ان کمینوں نے، اسلام مسلمان دشمنوں نے کامن سول کوڈ کا شوشہ ہندوستان کے اندر لے پالک مسئلے کے اندر انہوں نے چھوڑ دیا. 1972 کے اندر ایک پوری ہندوستان کی عظیم الشان کانفرنس بامبئی کے اندر منعقد کر کر مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام عمل میں آیا. قاری محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدر اول بنے، بعد اس کے بعد علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنے، اس کے بعد مجاہد الاسلام صاحب بنے، اب اس کے بعد رابع صاحب جو لکھنؤ کے ندوہ کے محتمم ہیں، اس وقت جو ہے تاحال وہ جو ہے اس کے صدر ہیں. بڑی جو ہے ایک فعال تحریک ہے. مسلمانوں کے مسائل، بابری مسجد کا مسئلہ ہو اور دیگر مسائل ہو، اس کے اندر بڑی فکریں کیا کرتی ہیں اور مکتب فکر سے بالا طاق ہو کر کلمہ طیبہ کی بنیاد پر اس جو ہے محاذ کو قائم کیا گیا، اس پلیٹ فارم کو بنایا گیا. وقتاً فوقتاً حالات کے تحت وہ جو ہے فیصلے کیا کرتے ہیں. بابری مسجد کے قضیے سے متعلق اور دیگر امور سے متعلق شاہبانو کیس کا جب مسئلہ آیا، شاہبانو مطلقہ تھی اور مطلقہ کا مسئلہ یہ ہے خامن عدت کے اندر اس کا خرچہ دے گا. عدت کے بعد حاملہ ہے، وضع حمل کے بعد یا 4 مہینے 10 دن کے بعد خامن کے ذمہ اس کا خرچہ نہیں ہے، یہ شریعت ہے. لیکن انہوں نے شاہبانو کیس کے اندر مسلم پرسنل لا کے مسائل سے بالا طاق ہو کر خامن کو حکم دیا شاہبانوں کو تاحیات نان و نفقہ دیا جائے. ہندوستان کا مسلمان ایک ہو گیا اور متحد ہو گیا، متفق ہو گیا اور حکومت کے چولہے ایسے ہلا دیے کہ حکومت کو یہ قانون واپس لینا پڑا اور شاہبانو کیس کے اندر ان کو شکست فاش نصیب ہوئی. لیکن حالات شکنجا کٹتا جا رہا ہے. ایک طرف بابری مسجد کا قضیہ سپری کورٹ کے اندر چل رہا ہوتا ہے، وہی فرقہ پرست باہر نکل کر وہ یوں کہتے ہیں کہ صاحب 2019 تک ہم رام مندر کو تعمیر کر دیں گے. ابھی وہاں پر عدالت میں فیصلہ چل رہا ہے، مسلمان کہہ رہا ہے ہم عدالت کا احترام کریں گے، ہم فیصلے کا، حالانکہ فیصلہ کس رخ پر جا رہا ہے یہ مسلمانوں کے حساس قسم کے لوگ جانتے ہیں. اس کے باوجود دم پکڑ کر عدالت کا احترام کر رہے ہیں. ایسے لوگ آئے دن مسلمانوں پر شکنجا کس رہے ہیں. جب ہندوستان کے اندر طلاق کا مسئلہ آیا، حلالہ کا مسئلہ آیا، یاد رکھو جب نبی کے زمانے میں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلی صف میں بیٹھنے والے، داڑھی رکھنے والے، امامہ رکھنے والے، زندہ باد کرنے والے، نعرے رسالت پکارنے والے منافق ہوتے تھے، غدار ہوتے تھے، اسلام دشمن، مسلمان دشمن، مسلمانوں کی صف میں آتے تھے اور جب غزوے کے لیے نکلتے، میدان جنگ کے لیے نکلتے تو سورہ احزاب میں کہا گیا قالو ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر جو خالی ہیں، عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی نہیں. قرآن کہتا ہے وما ہی بعورہ یریدون الا فرارا، ان کے گھر خالی نہیں، دیکھ بھال کرنے والے ہیں. یہ میدان جنگ سے نبی کے زمانے میں جب ایسے غدار تھے، ایسے منافق تھے، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، ان میں کچھ لوگ تھے جو کہتے اللہ رسول پر ایمان لائے. قرآن کہتا ہے وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ والوں کو، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. جب نبی کے زمانے میں آسین کے سام سے، یہ تو سیکولر ملک ہے، یہ تو جمہوری ملک ہے،
مسلمان کھڑے ہو کر پیشاب کرے، کون منع کرنے والا؟ مسلمان داڑھی مڈائے، کون منع کرنے والا؟ مسلمان جو ہے کٹ استین والے کپڑے اور ننگی رکھے عورت کو کون منع کر؟ آزاد ہندوستان ہے صاحب، اپنی مرضی سے جو چاہے کرو۔ ایسے میں عنبر زیدی جیسی اور کچھ منافقات عورتیں سپریم کورٹ کے اندر طلاق کے مسئلے کو لے کر گئی اور حلالے کے مسئلے کو لے کر گئی، جبکہ طلاق امت مسلمہ کے اندر اور قوموں کے مقابلے میں نہ ہونے کے درجے میں ہے۔ کافر قوم کے اندر اور دیگر قوموں کے اندر طلاق کا پرسنٹیج زیادہ ہے، لیکن حکومت مسلمانوں کی ہمدردی ہے، عورتوں کی ہمدرد ہے، عورتوں کو طلاق دی جا رہی ہے، عورتوں کو حلالہ کے نام پر کھلواڑا کیا جا رہا ہے۔ طلاق پر پابندی کی بات، حلالہ پر پابندی کی بات، مسلم پرسنل لاء کے اندر مداخلت، یہ سب چیزیں کھیلا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب یہ سب مسائل آئے، مسلم پرسنل لاء کے بزرگ اراکین نے یہ فیصلہ کیا، کورٹ کیوں جائے آدمی، کچہری کیوں جائے، تھانہ کیوں جائے، پولیس اسٹیشن کیوں جائے؟ بھائی مسواک کا مسئلہ پوچھنے کے لیے اسٹیشن جاتے ہو، بھائی نکاح کا مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے ہو، بھائی وراثت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے ہو، مہر کا مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے ہو، روزے کے اندر الٹی ہوئی نہیں ہوئی، روزہ ٹوٹا نہیں ٹوٹا جاتے ہو؟ جب لاکھوں مسائل علماء سے مسئلے ہو رہے ہیں۔ قانون دو قسم کے، ایک کرمنل لا ہوتا ہے، چور کے ساتھ، قاتل کے ساتھ، زانی کے ساتھ کیا معاملہ، وہ کرمنل لا، اور ایک آئلی فیملی کورٹ ہوتا ہے جس میں میاں بیوی کے مسائل، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل، نکاح کے مسائل، وراثت کے مسائل۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کرمنل کو لا کے اندر مداخلت نہیں کی کہ ہم چور کو پکڑیں گے، ہم اس کے ہاتھ کاٹیں گے، ہم زانی کو سنسار کریں گے، ہم شرابی کو کوڑے لگائیں گے۔ فیملی جو آئلی مسائل تھے، میاں بیوی کے مسائل، جس کو دفعہ نمبر 25 جو کورٹ کے اور ہندوستان کے قوانین کی دفعات ہے، وہ دفعہ 25 خود اجازت دیتی ہے کہ ہر دھرم والے اپنے دھرم کے حساب سے آئلی فیملی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ تو جب طلاق کے مسئلوں کو منافقوں کو سامنے رکھ کر موجودہ حکومت مسلمانوں کے شریعت پر، مسلمانوں کے لا پر، مسلمانوں کے مسلم پرسنل لا پر حملہ کرنا چاہا، تو کہا کہ جائے کیوں، جھگڑا کیوں، دارالقضاء عام کر دیا جائے۔ یہ دارالقضاء انگریز کے زمانے سے آ رہا ہے، اور دارالقضاء کا مسئلہ فقہاء نے لکھا ہے، مسلمان اپنے ملک میں رہتے ہو، مسلمان اکثریت میں رہتے ہو یا مسلمان اقلیت میں رہتے ہو، دارالقضاء کو قائم کرنا واجبات میں سے ہے۔ اندلس میں 800 سالہ حکومت جب مسلمانوں کی ختم ہو گئی، علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ اسی علاقے کے باشندے تھے، انہوں نے فتویٰ دیا اندلس کے اندر دارالقضاء کا قائم کرنا جب حکومت ختم ہو گئی، ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ واجبات میں سے ہے، اس لیے کہ ایک ضروری چیز ہے۔ شوہر بعض مرتبہ طلاق دے دیتا ہے اور پھر رکھتا ہے، حرام کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ عورت بعض مرتبہ گھٹن کی زندگی گزارتی ہے، دارالقضاء کو قائم کرنا واجبات میں سے ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اذان پر کھل کر نفل نماز پر وتر پر بند نہیں ہوتی تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک طرف نماز ہوتی تھی، ایک طرف خطبہ ہوتا تھا، ایک طرف صفہ چبوترا تھا، ایک طرف ایکسرسائز حبشی لوگ کیا کرتے تھے، ایک طرف تیروں کی مشق ہوتی تھی، ایک طرف سپریم عدالت تھی۔ یہود و نصارہ، کفار و مشرکین آپ کے فیصلے سے متفق ہو کر وہاں پر آ کر فیصلے کرایا کرتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی بنا کر یمن بھیجا گیا۔ یمن کے اندر ابھی بھی اسلام کی مہک خوشبو آئی تھی، یمن کے اندر اقلیت میں تھے مسلمان۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرویو لیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بیما تقضی یا معاذ، جب فیصلے تیرے پاس آئیں گے کیسے تو فیصلہ کرے گا؟ کہا اقضی بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب سے کروں گا۔ کہا فإن لم تجد، اگر اس میں تو اس کو نہ پائے تو کہا سنت رسول اللہ، کہا اگر تو اس میں نہ پائے تو کہا صحابہ کرام کے اجماع سے، اگر تو اس میں نہ پائے تو انہوں نے کہا اجتہد برائی ولا ابالی، میں اجتہاد کروں گا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ کو تھپکا اور کہا رسول کو اللہ نے یہ صلاحیت دی، بہت مبارک ہو، دعائیں دی۔ جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو پہلے قاضی کا انٹرویو آپ نے لیا۔ قضاوت مسلمانوں کی زندگی کی ضروریات کا ایک حصہ ہے، اور یہ اب کی بات نہیں، جب سے دین آیا تب سے دارالقضاء ہے۔ ہندوستان کے اندر بھی دارالقضاء انگریزوں کے زمانے میں رہا ہے، بھٹکل کے اندر، بیدر کے اندر، گلبرگہ کے اندر، ناندیڑ کے اندر،
تو اس 125 سال سے دارالقضا تک، یہ آج کی بات نہیں، لیکن جب طلاق کے مدعے، حلالہ کے مدعے کو لے کر فرقہ پرست آگ لگانا چاہ رہے تھے، تو اس کو کچھ منظم کرنے کے لیے، جگہ جگہ اس کے برانچز کھولنے کے لیے کہ مسلمان اپنے آئلی وراثت، طلاق، خلا، نکاح کے مسائل تھانوں میں نہ لے کر جائیں، ان پر احسان کیا کہ وہاں پر ڈھیر لگے ہوئے ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں، بھائی میرے اوپر 50 کلو کا بوجھ ہے، 20 کلو آپ لے لیتے ہیں تو میرے اوپر سے جو 20 کلو بوجھ ہلکا ہو گیا، عدالتوں کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، اس سے مسلمانوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، ٹوٹتے رشتے بن رہے ہیں، عدالتوں کے اندر میاں بیوی کے طلاق، خلا یا ان کا ملاپ برسوں کے بعد ہوتا ہے، جب تک بیوی بھی گھٹ گھٹ کر زندگی، شوہر بھی گھٹ گھٹ کر زندگی، اولاد بھی گھٹ گھٹ کر زندگی، یہ امت پر، یہ قوم پر احسان ہے، اپنوں کو بھی ہم نے فیصلے کیے، پراؤں کے بھی ہم نے فیصلے کیے، اب اس کو جو ہے ایک مسئلہ بنا لیا کہ کوٹ کے مقابلے میں مسلمان کوٹ قائم کر رہا ہے، کیوں بھی گاؤں کے اندر جو بڑھ کے جھاڑ کے نیچے چبوترے پر جو پنچایت بٹھائی جاتی ہے، وہ پنچایت کا سپریم کورٹ کے مقابلے میں، وہ تو گاؤں کے فیصلے، پنڈت کے پاس کوئی کافر مسئلہ لے کر جاتا ہے، پوپ کے پاس، پادری کے پاس کوئی عیسائی مسئلہ لے کر جاتا ہے، کیا وہ سپریم کورٹ کے مقابلہ؟ ہم نے مقابلہ نہیں کیا، ہم نے تعاون کیا، دارالقضا قائم کرنا مسلمانوں کے واجبات میں سے ہے، نکاح کے مسائل کو غیروں کے پاس لے کر جانا، طلاق کے مسائل کو غیروں کے پاس لے کر جانا، مہر اور وراثت کے مسائل کو غیروں کے پاس لے کر جانا، یہ اسلام قرآن و حدیث کی توہین ہے۔ اب اس کو ڈیبیٹ بنا دیا، مباحثہ بنا دیا ہنگامہ کے ساتھ، اور ان کو یہ پتا نہیں قاضی کیا ہوتا ہے، مفتی کیا ہوتا ہے، قاضی اور مفتی میں فرق ہے، ان دونوں کو کبھی قاضی کا لفظ استعمال کیا میڈیا والوں نے، کبھی مفتی کا لفظ استعمال کیا، ہم زمانے سے چیخ چیخ کر کہہ رہے میڈیا جھوٹا ہے، میڈیا جھوٹا ہے، آمنت باللہ و ملائکتی کے اندر ایمان مجمل، ایمان مفصل میں میڈیا کے جھوٹے ہونے پر بھی ایمان لے کر آؤ، ہماری گرفتاری کے موقع پر کیا کیا بات نہیں کہی گئی، اور جب رہا کیا گیا تو کون سی باتیں منظر عام پر لائی گئی، تب بھی سمجھ میں نہ آئے، تو مولانا اعجاز ارشد صاحب کو ڈیبٹ کرنے کے لیے مباحثے پر بلایا گیا، طلاق ثلاثہ حلالہ اور دارالقضا کے مسئلے پر۔ وہ گندی عورتیں جو سپریم کورٹ کے اندر ہندوازم کی، کامن سول کوڈ کی حمایت کر رہی تھی، کس نے پہلے تھپڑ لگایا تھا، کس نے پہلے گالی دی تھی؟ ایک عورت کو ایک عالم دین کے گال پر تھپڑ مارنا، ایک مرد کے لیے ہاتھ اٹھانے والی عورت کیا ہو سکتی ہے سماج میں، سوسائٹی میں اس کا کیا مقام؟ آپ دیکھیے گا میڈیا کس طریقے سے مولانا اعجاز ارشد صاحب کو ایسے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک معصوم، اگر وہ نہ مارتے ان کی مردانیت پر شبہ ہو سکتا تھا، اگر وہ نہ مارتے تو ایک عالمیت کا بخار مجروح ہو سکتا تھا۔ وہ قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے اس کا جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا، آنے والے حالات سے ڈر کر وہ دبے نہیں، وہ معافی مانگے نہیں، عنبر شیری کو ایک طرف رونے پر مجبور کر دیا اور ایک طرف اسے ہاتھ اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی ہم شریعت کو نہیں مانتے، تم لوگ کون ہوتے ہو؟ کسی کو اصل میں ندا ایک نام کی عورت تھی جو بریلوی خاندان کے ایک فرد سے اس نے نکاح کیا تھا، اور طلاق ثلاثہ کے بعد عدالت سے رجوع ہوئی تھی اور وہ ہندوستانی ہندو لا کے مطابق وہ فیصلہ کرانا چاہتی تھی، بریلوی مکتب فکر کے لوگوں نے فتویٰ دے دیا، وہ اسلام سے خارج ہو گئی، وہ اسلام سے نکل گئی۔ تو اب یہ لوگ کہنے لگے تم کون ہوتے ہو اسلام سے نکالنے والے، ہمیں ہندو بنانے والے، ہماری مرضی، ہم شراب پیئیں کہ زمزم پیئیں۔ جب ایسی باتیں ہونے لگی تو انہوں نے سمجھایا ہم کسی کو مسلمان بنانے والے، ہندو بنانے والے نہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن نے کہہ دیا کہ جو اسلام کے علاوہ اور طریقہ اپنائے گا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ قرآن نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے فیصلے کو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں تمہیں کافر کہنے والے؟ قرآن تمہیں بھیڑ چمارا بتا رہا ہے، قرآن تمہیں اسلام سے نکالا، بھڑک گئی وہ اور تھپڑ جوڑ دیا، اور انہوں نے اس کا انتقام لیا، جواب دیا۔ اور میڈیا میں کیا بتایا جائے، میڈیا کیا ہوتا ہے اور کتنے لوگ ہیں اعجاز ارشد صاحب کی حمایت میں بات کرنے والے، ان کی بات کو کیوں نہیں پیش کیا جا رہا ہے؟ وہ لوگ نام نہاد
جو مکتب فکر کی عصبیت کا چشمہ لگا کر دیوبندی علماء کو ڈاؤن کرنے کے لیے ان کو نقلی داڑھی ٹوپی پہنا کر نہیں اجازت صاحب نے عورت پر ہاتھ اٹھایا. اسلام رحم و کرم کی تعلیم دیتا ہے. اسلام عورت کی عزت وہ عورت کی عزت، وہ عزت والی عورت مرد پر ہاتھ اٹھائے گی. وہ کیمروں کے سامنے ایک عالم جو مسلم پرسن اللہ کا رکن ہے، عالم دین ہے، نبی کا نائب نبی، وہ ہاتھ اس پر اٹھائے گی. اس کا اسلام باقی رہے گا. اب اور کسی میڈیا کیا ہوتا ہے، حالات کس قسم کے بنائے جا رہے ہیں. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، الحمدللہ افتتاح مسجد کے اندر فیصلے بھی کیے جاتے ہیں. نشہ مکت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے لیے نہیں تھی، وہاں نماز کے ساتھ تربیت عورتوں کی ہوتی تھی، وہاں نوجوانوں کی اصلاح ہوتی تھی، وہاں سپریم عدالت تھی، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفود کو لیتے تھے، وفود کو بھیجتے تھے، وہاں قیدیوں کو ستونوں سے باندھا جاتا تھا. کئی چیزوں کا استعمال مسجد کا ہوا کرتا تھا. الحمدللہ کہاں مسجد میں ہو رہا ہے، قابل مبارکباد ہیں یہاں کے لوگ. جب دولت سر چڑھ کر بولتی ہے اور دولت کا نشہ آتا ہے، آدمی غریب سے غریب رہ کر کس طریقے سے فرعونیت کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے، یہ فرعون کے واقعے سے پتہ لگتا ہے. فرعون اس تربوز کا بیوپاری تھا. فرعون اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو آیا تھا اس کا نام نہیں. مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں، جیسے قیصر اور کسرا ایران کے بادشاہ کو، قیصر روم کے بادشاہ کا نام ہے. قیصر ایک آدمی کا نام نہیں، کسرا ایک آدمی کا نام نہیں. جو بھی روم کا بادشاہ ہوگا قیصر، جو بھی ایران کا بادشاہ ہوگا کسرا، جو بھی مصر کا بادشاہ ہوگا فرعون. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو فرعون آیا وہ فرعون سے مشہور ہو گیا، جبکہ ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا. اس زمانے میں جب فرعون تربوز کی تجارت کیا کرتا تھا، اس وقت مصر کا جو بادشاہ فرعون تھا بڑا رحم دل تھا. بس اپنی جورو بچوں سے مطلب، کہیں سے کوئی معنی مطلب نہیں. لوگ رعایا بغاوت میں آ چکی تھی. کوئی ٹیکس کی دکان کھول لیا، کوئی جبری وصولی کی دکان کھول لیا، کوئی کسانوں سے غلہ اور دانہ اناج پانی وصول کرتا، کوئی فروٹ کی دکان میں جا کر جس کی طاقت قوت استعمال ہوتی تو یہ باغ سے تربوز خریدتا. بازار لانے تک جو چوکیاں ٹیکس کی ہوتی تھی اس کو ایک تربوز دیا تو 99 میں سے ایک کم ہو گیا، 98 ہوئے، وہاں 2 دیے پھر سب 96 ہو گئے. ہوتے ہوتے مارکیٹ آنے تک اس کے تربوز ہی ختم ہو جاتے تھے. بڑا پریشان ہوتا بھائی یہ کیا کاروبار ہے سر کے درد کا، سارے ٹیکس دہندے سب جو ہے یہ لے لیتے ہیں. تو اس نے کہا یہ ایسا کاروبار کرنا چاہیے جس میں ٹیکس مجھے ملے لیکن ٹیکس والوں کو ٹیکس نہ جائے، تاکہ قبرستان کا کاروبار ہے. قبرستان پر اس نے چوکی لگا لی، جو بھی مردہ آتا ہے قبر کی ٹیکس دینا، جی ایس ٹی دینا. تو چنانچہ وہ ٹیکس وصول کرتا تھا. کیا زندگی گزارا. بادشاہ کے خاندان کا ایک شہزادہ مرا تو اسے کہا ٹیکس نکال، جی ایس ٹی نکال اور خبر کا ٹیکس نکال. کہا دماغ خراب ہے، نہیں دینا پڑے. دے تو دیا. اب فرعون کو معلوم ہوا کہ خبر کا ٹیکس وصول کر رہا ہے تو فرعون کو نے مصر کے بادشاہ نے اس کو طلب کیا، بھئی تم کیا کر رہے ہو، کسے پوچھ کر رہے ہو؟ ہاں بڑا چالاک، عیار، مکار، ہوشیار. تو اس نے کہا جہاں پناہ یہ سب تو آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے میں تربوز کی حلال کاروبار کا تجارت کر رہا تھا. یہ ٹیکس کے اندر سب ختم ہو رہا تھا، لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں. میں آپ کی جو ہے بیت المال کے مال کی اضافے کے لیے میں نے یہ کاروبار شروع کیا، آپ اس کو قبول کیجئے. بادشاہ خوش ہو گیا اور اسے اپنا درباری بنا لیا. ہاں بڑا چالاک، عیار، مکار. اللہ کو اسے ڈھیل دینی تھی. 400-450 سال تک اس نے زندگی گزاری. 370 سال تک ایک بال کے برابر اسے بیماری نہیں آئی. اسے پیٹ کا درد بھی نہیں آیا، سر کا درد بھی نہیں آیا، لوز موشن بھی نہیں ہوئے، آنکھوں کو چشمہ. 370 سال اس حالت کے اندر اس کے گزرے. تو جب بادشاہ نے اس کی عیاری مکاری کو دیکھا اور حکومت کے چلانے کے نظم و نسق کو دیکھا تو بادشاہ نے وصیت کر دی کہ میری موت کے بعد یہ بادشاہ بنے گا. تو چنانچہ بادشاہ بن گیا. اور 370 سال تک جب یہ بیمار نہیں پڑا تو اس نے کہا کہ میرے اندر خدا کی شکتی ہے، میرے اندر خدائی طاقت ہے. تو اس کے بعد اس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے لیے گئے. تو کہا نشانی کیا ہے، آپ کے پاس معجزہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، وہ لاٹھی اژدھا بن گئی. اژدھے کا نیچے کا ہونٹ زمین پر
اور اوپر کا ہوٹ محل پر لگ گیا، دے بھاگ فرعون نے بھاگا بھاگا پتلی گلی سے، موسیٰ بچا لو، اس جو ہے اجدے کو واپس لے لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایمان کو ہاں مانیں گے، بات کریں گے، کچھ جو ہے بات چیت ہوگی، کمپرومائز ہوگا، لیکن اس لاٹھی کو تو اٹھاؤ۔ اب وہ اجدہ صحیح معنوں میں تھا، چنانچہ اس لاٹھی کو اٹھایا تو پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام گئے، وہ اپنی شرارت پر رہا، اسی حالت کے اندر وہ جو ہے سمندر کے اندر پھینکا گیا اور سمندر کے اندر اس کی موت آ گئی۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ آج کل حوادثات، اس سے بچنے کے لیے لوگ انشورنس کراتے ہیں، انشورنس کرانے سے آدمی کی جان بچ جائے گی، انشورنس کرانے سے بیوی کو فائدہ ہوگا، ہماری موت، وہ تو دعا کرے گی اگر کوئی نافرمان بیوی ہوگی اللہ سے جلدی اٹھا دے، انشورنس کا پیسہ آ جائے۔ اولاد نافرمان ہوگی، کہے گی اللہ کرے یہ گاڑی میں چکنا چور ہو جائے، چٹنی ہو جائے۔ یہ سب بچانے والے نہیں، بچانے کی جو چیز ہے وہ چیز ہے آپ باوضو نکلے، صدقہ کر کر نکلے، خیرات کر کر نکلے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر نکلیں۔ اور بالخصوص علماء نے ایک وظیفہ بیان کیا ہے، آپ سورہ فتح کو 3 مرتبہ درود پاک، سورہ فتح 1 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا کریں گے سفر کی حفاظت کے لیے۔ خدا کی قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے انشاءاللہ آپ کی گاڑی ٹرین کے نیچے آ جائے، ٹرک کے نیچے آ جائے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ سورہ فتح کی برکت ہے۔ میں نے کہا ہزاروں، اس کے لیے آپ جو ہے کوتمیر لینے کے لیے گئے، پودینہ لینے کے لیے گئے، ہر مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو بیوی جو ہے لٹ اٹھا لے گی، کیا جی یہ پڑھنے کو بیٹھ گئی نا اماں، کوتمیر لاؤ، مہمان آ رہی، انڈا لے لے پاؤ بولے تو، بچے کو اسکول کا ٹائم۔ صبح میں 1 مرتبہ جہاں سورہ یاسین پڑھیں گے، سورہ واقعہ پڑھیں گے، 1 مرتبہ سورہ فتح، اس نیت کے ساتھ کہ 24 گھنٹوں میں کل صبح تک میرا جو سفر ہوگا اللہ اس کے لیے اس کو قبول فرما لے۔ اس کی آپ پابندی کریں۔ آپ شروع میں ذرا مشقت ہوگی، پریشانی ہوگی، پڑھتے پڑھتے جب عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ 3 منٹ کے اندر سورہ فتح آپ پڑھ کر فارغ ہو جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو ضمانت مل جائے گی۔ حادثات عام ہو رہے ہیں، پھر بیٹ پان لینے کی نوبت آئے گی، بچھانے پر پیشاب پخانا کرنے کی نوبت آئے گی، ملا مسلم حضرات کو نوکری سے کہاں کی مصیبت صاحب، ایک اس کی عادت کر لو انشاءاللہ۔ اور پھر ہم نے عنوان رکھا تھا گھر کا ماحول جنتی ہے یا جہنمی ہے، اس کو کیسے پہچانا جائے، مستقل ایک لمبا عنوان ہے، لیکن پھر بھی میں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کر، جب شباب الاسلام کا آخری جمعہ تھا میں نے بتایا ایک اہل عرب نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام دنیا کے فلاسفروں، حکماؤں اور طبیبوں، ماہروں کا خلاصہ ایک لفظ میں پیش فرما دیا۔ آپ نے کہا فاصبر بذات الدین، دیندار سے نکاح کرو، تمہاری زندگی کامیاب ہوگی۔ عورت کو بھی مشورہ، مرد کو بھی مشورہ۔ پھر بھی اہل عرب نے اس میں بڑے ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے شادیاں کرنے میں، اور آج بھی کر رہے، تو چنانچہ کہا 6 قسم کی عورتیں گھر میں آئیں گی تو گھر کا ماحول جہنمی ہو جائے گا۔ اس میں سے انانا وہ عورت جو پچھلے قانون اور پچھلی اولاد اور پچھلے حسب و نسب کا تذکرہ کر کے مرد کا دل دکھائے، حنانا جو مرد کے سامنے دوسروں کی تعریف کرے اور مرد کا دل دکھائے۔ اب اس کے یہ 2 کا تو ڈیٹیل پہلے آ چکا ہے، اب ایک ہے منانا وہ عورت ہے جو احسان جتلاتی ہے، احسان بات بات پر، میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ کری، میرا جو ہے باپ یہ کریا، میرا بھائی یہ کریا، اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ ہو جاتا، یہ نہیں ہو جاتا تو یہ ہو جاتا۔ اور اسی طریقے سے حلاقہ، آپ نے سنا ہوگا کہ عمرہ اور حج کے اندر حلق کیا جاتا ہے، جڑ سے بال ختم کیے جاتے ہیں۔ بعض خواتین وہ ہوتی ہیں جو کرچیلی ہوتی ہیں، جو بھی چیز دکھے، بھائی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سادگی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے اندر لیٹ سے اٹھے تو فرمایا کس نے میرے بسترے کو لگایا تھا؟ وہ بسترا بڑا جو ہے اسپنج کا، قالین کا، مخمل کا نہیں تھا، وہ ٹاٹ کا بسترا تھا۔ فرمایا کس نے بسترا لگایا؟ تمہارے بسترے کے دوہرے پن نے اس کو، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچھایا تھا اس رات کو، ایسے ہی بچھا دیتے تھے سنگل۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے آقا میرے سرتاج تھکے ہوئے ہیں، تو اس کو دوہرا کر دیا۔ آقا نے فرمایا صفیہ تمہارے ٹاٹ کے دوہرا کر دینے میرے تہجد کو لیٹ کر دیا۔ سیدھی سادی زندگی گزارتے ہیں، راحت ہے۔ حلاقہ عورت مرد کو موم کر رکھ دیتی ہے۔ کبھی تفصیل کے ساتھ اچھی عورت اور بری عورت کے خصائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرات
جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے مان دیا ہے، دولت دی ہے، روپیہ دیا ہے، پیسہ دیا ہے، یہ پیسہ قبول ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبوبیت کی نشانی ہے، مقبولیت کی نشانی ہے۔ کسی کا پیسہ سنیما گھر میں لگتا ہے، کسی کا پیسہ شراب کے گھر لگتا ہے، کسی کا پیسہ جہیز کے نظر ہو جاتا ہے، کسی کا پیسہ وکیل ڈاکٹروں کو پولیس تھانوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ مسجد کو لگنا، مدرسے کو لگنا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ مولانا پیر فردوس صاحب جو یہاں کے مکاتب کے ذمہ دار ہیں، ان کا مدرسہ دارالفلاح اسلام کا مدرسہ ہے، شعبہ حفظ کے بچے ہیں، اور اسٹیٹ کے باہر کے بچوں کو لا کر دکان نہیں چلائی جا رہی ہے، بلکہ محلے کے بچوں کو حافظ قرآن بنایا جا رہا ہے۔ ہمارا بچہ حافظ قرآن نہ ہوا تو کیا ہوا، مولانا سے مل کر ایک بچے کا سالانہ خرچہ کتنا ہوتا ہے، حافظ بنانے کا خرچہ کتنا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن جب ہمارے اعمال بیکار ہو جائیں گے اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، حدیث میں آتا ہے حافظ قرآن کو حق سے شفاعت دیا جائے گا۔ ہم آج اگر خرچہ برداشت کریں گے، یہ حافظ قرآن یہ ہاتھ پکڑ کر کہے گا اللہ یہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ تیرے نبی کا وعدہ ہے کہ حافظ قرآن کو شفاعت کا حق دیا گیا۔ اس نے مدرسے کا میرے دوران طالب علمی دوران حفظ کا 3 سال کا 4 سال کا خرچہ برداشت کیا، گھر کو خرچہ دیا کرتا تھا۔ آپ سے درخواست ہے اس مدرسے کا چندہ ہے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل بیماریاں بہت عام ہیں، بہت عام، خاص طور سے خواتین سر کے بالوں سے لے کر سر کے بال جھڑنے سے لے کر پیر کے ناخن تک، تلوے کے پھٹنے تک دم 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 کر کے رکھا ہے۔ اس لیے آدمی بیوی کا غلام نہ بنے، اس کا دکھ اس کے دکھ میں شامل ہو کر اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ بیوی کو بیوی کی جگہ رکھے، جتنی محبت اس کو دینا ہو، ایسی محبت کہ جس سے ماں کا دل دکھے، باپ کا دل دکھے، یہ کام نہ کرے ورنہ بیوی عذاب بن جائے گی۔ بیماریاں عام ہیں۔ اب پھٹانے کی پھلی بیج کی دکان میں، پستہ اخروٹ کی دکان میں اتنا جو ہے ڈرائی فروٹ اور یہ پھٹانے پھلی بیج نہیں بکتی جتنے ٹیبلٹ بک رہے ہیں۔ کاویری کا پانی اتنا سپلائی نہیں ہوتا جتنا ٹانک آج فروخت ہو رہی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، یہ پیرانے پیر کا وظیفہ نہیں ہے، یہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب میں نہیں لکھا، حضرت تھانوی رحمت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہے نہیں ہے، طبرانی شریف کی روایت ہے۔ مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو روایت کر، میرے آقا کا احسان ہے امت پر، وہ نماز کو بیان کر دیتے، وہ دین کو بیان کر دیتے، امت کے مرضوں کی فکر کی، امت کے فقر و فاقے کی فکر کی۔ ایک ماں اپنی اولاد کی کیا فکر کرتی ہے، آقا اس سے زیادہ اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اسی آقا کی داڑھی اس امت کو پسند نہیں، اسی آقا کا طور طریقہ پسند نہیں، اسی آقا کی سنت پسند نہیں، وہ آقا جو اس امت کے لیے دین کے لیے نمازوں کو شہید کر دیا، آج فٹ بال کی کک مار کر سوالات پیغمبروں کی سنت نہار پیٹ چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں آج اس کا امتی ڈال رہا ہے۔ آقا کے دل کو کتنی تکلیف ہوگی، کتنی ضروری نہیں تھا، بیمار آ رہے دوا کر لے، ہڈی ٹوٹی ہے جا سرجری کرا لے، لیکن طبرانی کی روایت ہے، مسند احمد بن حنبل کی روایت، 4 خطرناک قسم کی بیماریاں، اب میرے پاس وقت کم ہے، فالج کی بیماری، برس کی بیماری، دماغ سے ریلیٹیو بیماری، اعصاب کی بیماری، یعنی یہ 4 وہ بیماریاں خطرناک جو ان سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کو صحت مند رکھے گا۔ اٹھے تو بیٹھنے نہیں ہو رہا، بیٹھے تو اٹھنے نہیں ہو رہا، سیڑھیاں چڑھ رہی ہاں 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 پڑے۔ 4 قسم کی خطرناک بیماریوں سے حفاظت، کوئی سورہ فتح، سورہ یاسین، کوئی جو ہے گھنٹوں والا عمل نہیں، صرف ایک میرے خیال میں 30 سیکنڈ، 1 منٹ بھی نہیں لگنے کا۔ اور کس نے کہا؟ مولانا الیاس صاحب نے، ابو العلا مودودی صاحب نے، شاہ ملت نے، علامہ انور شاہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا کہا ہوا جو آدمی شک کرے گا اس کی بیوی حرام ہو کر وہ حرام کے پلڑے پیدا کرے گا۔ نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے، آگ ٹھنڈی بن سکتی ہے، برف آگ اگل سکتا ہے، آقا کی بات ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ 30 سیکنڈ کا چھوٹا سا جملہ ایک فرض نماز کے بعد، وہ کیا ہے؟ اگلی جمعہ لال مسجد کے اندر انشاءاللہ
تاجروں کے عنوان پر ہمارا بیان ہوگا، اس کے اندر ہم بتائیں گے حلال تجارت کیا ہوتی ہے، مسلم تاجروں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اور اس کے اندر ہم یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ہر جانور اپنی بولی بولتا ہے، کوا کائیں کائیں کرتا ہے، کتا بھونکتا ہے، گدھا ہیں کرتا ہے، اور ہر جانور، لیکن مچھلی کی بولی نہیں ہے، مچھلی کو اللہ نے زبان نہیں دی۔ کس وجہ سے اللہ نے مچھلی کی زبان کو سلب کر لیا؟ قرآن و حدیث کی نچوڑ میں کس واقعے کے ذیل میں مچھلی کا واقعہ آتا ہے؟ اور پھر وہ 30 سیکنڈ کا وظیفہ جس سے مرد عورت ہر کوئی، آج میں بھی بیمار، آپ بھی بیمار، سارے لوگ بیمار، لیکن 30 سیکنڈ کا وہ وظیفہ اگلی جمعہ لال مسجد میں بیان میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی ذلیل محبت نکالے، آخرت کی عظمت پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا شوق پیدا کرے، جنت کی طلب پیدا کرے، جہنم کا عذاب قبر کا خوف پیدا کرے۔ میں شکر گزار ہوں امام صاحب کا اور یہاں کی کمیٹی کا، اللہ دارین کی یہاں کے نوجوانوں کا، کہ مجھے دل کی بات اور دل کے جذبات احساسات آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق انہوں نے موقع دیا۔ اللہ ان کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔